جیسے آج یہاں پر عبد القادر کے نام کی محفل سجی ہوئی ہے، جیسے آج یہاں پر غوث اعظم کے نام کی محفل سجی ہوئی ہے، ایسے ہی بغداد کے اندر بھی لوگ، جب بغداد کے اندر 11ویں شریف کا مہینہ آتا تھا، وہ بغداد جس بغداد کے اندر غوث اعظم کی تربت شریف ہے، وہی بغداد جس بغداد کے دیکھنے کے لیے ہر قادری کے دل میں تمنا رہتی ہے، پروردگار رہتی دنیا میں ایک مرتبہ اسی عبد القادر کے روضہ شریف کا دیدار کرا دے، جس عبد القادر کے نام کی مالا ہم جپتے رہتے ہیں، جس غوث اعظم کے نام سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نوا کے واسطے اسی غوث اعظم کا روضہ دیکھنے کی تمنا میرے دل میں بھی رہتی ہے، اور جتنے قادری غلام اس زمین پہ رہتے ہیں تمام لوگوں کے دلوں میں یہی تمنا انگڑائی لیتی رہتی ہے، کاش زندگی میں ایسا ہو جائے کہ عبد القادر کا روضہ ہماری نگاہوں کا مرکز بن جائے۔ لیکن آئیے آج جو اس گاؤں کے اندر یہاں پر عبد القادر کی محفل سجی ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ نیا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں قادری غلام رہتے ہیں عبد القادر کے نام کی میلاد ہر جگہ سجتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کے نام پر ہر جگہ لنگر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے نام پر ہر جگہ فاتحہ ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا، میں عالم تصور میں آپ کو بغداد کی مقدس زمین پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ بغداد کے اندر بغداد کا اس وقت کا بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا، وزیر نے اپنے بادشاہ سے کہا تھا بادشاہ ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، بادشاہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہو بادشاہ ہوتا تو بادشاہ ہے، لیکن بادشاہت جو چلاتا ہے اسی کو وزیر کہا جاتا ہے۔ مالک اگرچہ مالک ہوتا ہے، اگر آپ کے علاقوں میں اینٹ کا بھٹا ہوگا، بھٹے کے اندر ہر طریقے کی اینٹ موجود ہوتی ہے، بھٹے میں ایک طرف اول اینٹ لگی ہوتی ہے، دوسری طرف دو اینٹ لگی ہوتی ہے، جو بھٹے کا مالک ہوتا ہے وہ ہوتا تو مالک ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کون سی اینٹ کہاں لگی ہوئی ہے۔ جس کو معلوم ہوتا ہے اسی کو کوئی منشی کہتا ہے، اسی کو منیم کہا جاتا ہے۔ مالک کو پتہ نہیں ہے لیکن منیب کو ہر جگہ کی پتہ ہے، منیب کو یہ پتہ ہے کون سی اینٹ کہاں پر لگی ہے۔ اسی طریقے سے بادشاہ اگرچہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن جو بادشاہت کو چلایا کرتا ہے اسی کو وزیر کہا جاتا ہے۔ بادشاہ تو ایک روبوٹ ہوتا ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی کو وزیر کہا جاتا ہے۔ وزیر نے کہا تھا بادشاہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تھا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تو وزیر نے کہا تھا بادشاہ سنو، آپ کو معلوم نہیں ہے ارے بغداد کے اس غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، جس بغداد کے اندر ہم رہتے ہیں، اس بغداد کے اندر غریب ہو یا امیر ہو، جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو پورے بغداد کے لوگ غوث اعظم کے نام کی نیاز اپنے گھروں پر کراتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر لنگر لٹاتے ہیں۔ غریب سے غریب انسان غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اے بادشاہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے محل کے اندر بھی عبد القادر غوث اعظم کی نام کی محفل کو سجایا جائے اور ہمارے محل کے اندر بھی غوث اعظم کے نام پر لنگر بنوا کر تقسیم کرایا جائے۔ جب بادشاہ سے وزیر نے اتنا کہا تھا تو بادشاہ نے وزیر کی بات کو قبول کر لیا، اس کی بات کو ایکسپٹ کر لیا، اس کی بات پر مطمئن ہو گیا۔ اس کی بات کو ماننے کے بعد میں کہنے لگا وزیر ہم تمہاری بات کو مان تو لیتے ہیں، ہم ضرور اپنے محل کے اندر عبد القادر کے نام کی محفل کو سجا لیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہم بادشاہ ہیں، ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، ہمارا لیبل تم جانتے ہو، ہمارا کام جو بھی ہوتا ہے وہ ہماری شایان شان ہوا ہوتا ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا تھا وزیر سنو، ارے آپ کہتے ہو کہ عبد القادر کے نام کی محفل کو محل کے اندر سجایا جائے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے محل کے اندر محفل تو سجے گی لیکن پہلے ایک ڈیٹ کا انتخاب کیا جائے گا، پہلے ایک تاریخ کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، پہلے ایک دن کا انتخاب کیا جائے گا، دن متعین کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں اسی تاریخ اسی دن کے کارڈ چھپائے جائیں گے، دعوت نامے چھپائے جائیں گے اور بغداد کے بڑے بڑے لوگوں تک جو ہمارے لیبل کے لوگ ہیں ان کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے، اور جب وہی تاریخ وہی دن آئے گا تو ہم تمام تر لوگوں کو دعوت دے دی جائے گی اور محل کے اندر تمام لوگ آئیں گے، ان کو غوث اعظم کا ذکر بھی سنایا جائے گا اور غوث اعظم کے نام پر لنگر بنوا کر ان لوگوں کو کھلوایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا جو ہمارے محل کا صدر دروازہ ہے، جو ہمارے محل کا مین دروازہ ہے، اسی دروازے پر چوکیدار کو کھڑا کیا جائے گا، اسی دروازے پر دربان کو کھڑا کیا جائے گا، اسی دروازے پر ایک بوائز مین کو کھڑا کیا جائے گا۔ جو بھی آئے گا اس کو اندر آنے کی انٹری اسی کو دی جائے گی جس کے ہاتھ میں دعوت نامہ ہوگا، اندر آنے کی اجازت اسی کو ملے گی جس کے پاس میں کارڈ ہوگا۔
اگر کارڈ نہیں ہوگا تو اندر نہیں آنے دیا جائے گا. یہ اس بادشاہ نے کل کے لیے کہا تھا، لیکن آج اس دور پرفتن کا بھی یہی حال ہے. اگر میرے گھر پر شادی ہوتی ہے، اگر میرے گھر پر فنکشن ہوتا ہے تو میں اپنے لیبل کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں گاؤں کے بڑے بڑے رئیسوں کو دعوت دیتا ہوں. غریب کو کوئی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ غریب جو ہماری دیوار سے ٹچ ہوا، جو ہماری دیوار سے مس ہونے والا، رکشہ چلانے والا غریب رہتا ہے، غریب کو کوئی دعوت نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ غریب سے اس کا واسطہ ہی کیا ہے؟ ارے ہر انسان امیر کو دعوت دیا کرتا ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں بھلا دیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو غربت سے سب سے زیادہ پیار تھا. میرے پیغمبر نے اگر سب سے زیادہ پیار کیا تھا تو امیروں سے نہیں بلکہ غریبوں سے کیا تھا. عبد القادر غوث اعظم کو بھی سب سے زیادہ جو پیار تھا وہ غریبوں سے کیا کرتے تھے. غوث اعظم سچا عشق غریبوں سے کیا کرتے تھے. لیکن سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، بغداد کے تمام تر بڑے بڑے لوگوں تک وہ دعوت نامے، وہ کارڈ پہنچا دیے گئے. اب وہی دن، وہی تاریخ، وہی تاریخ آ جاتی ہے جس تاریخ میں عبد القادر کے نام کی محفل بادشاہ کے اندر، بادشاہ کے محل کے اندر سجی ہوئی تھی. تمام لوگ آ رہے تھے، اس کے صدر دروازے سے اندر انٹری کر کے جا رہے تھے. لیکن وہی جا رہے تھے جن کے پاس میں دعوت نامے تھے، وہی جا رہے تھے جن کے پاس میں کارڈ تھے. لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، یوں تو بغداد کے تمام لوگ غوث اعظم سے پیار کرتے تھے. بغداد کے اندر ایک غریب عورت رہا کرتی تھی جو عبد القادر سے سچا پیار کرتی تھی، جو غوث اعظم سے سچا عشق کیا کرتی تھی. اس کے شوہر کا سایہ بھی اس کے سر پہ نہیں تھا. وہ اپنی ٹوٹی ہوئی کٹیا میں، اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزر بسر کیا کرتی تھی. اتنی بوڑھی اور اتنی ضعیفہ، اتنی بزرگ، اتنی لاغر، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ڈنڈے کا سہارا لے کر کے، لاٹھی کا سہارا لے کر کے چلا کرتی تھی. جب اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تھی کہ عبد القادر کے نام کی محفل بغداد کے محل کے اندر سجی ہوئی ہے، بادشاہ کے محل کے اندر سجی ہوئی ہے، اس نے اپنی ڈنڈے کا سہارا لیا ہے، اپنی جھکی ہوئی کمر سے اپنی بچی کی انگلی کو پکڑ کے وہ بادشاہ کے محل کے قریب اپنے قدموں کو بڑھا رہی ہے. دروازے پہ جیسے ہی پہنچتی ہے، اس کے بدن پر پھٹا ہوا لباس دیکھتا ہے وہ دربان، اس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں بادشاہ کا چوکیدار جب دیکھتا ہے تو آ کر کے کہتا ہے، او آنے والی عورت، بتا تو صحیح تو دروازے پہ کیا کرنے آئی ہے؟ بتا تو صحیح دروازے پہ تیرے آنے کا اصول کیا ہے؟ تیرے یہاں پر آنے کا ضابطہ کیا ہے؟ تیرے یہاں پر آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ جب اتنا کہا تھا دربان نے، چوکیدار نے اس عورت سے، تو اس عورت نے کہا تھا، اے چوکیدار سن لے، اے وزیر کے نوکر سن لے، ارے مجھے پتا ہے تیرے محل کے اندر شیخ عبد القادر غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے، میں غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے اندر جانا چاہتی ہوں. تو چوکیدار نے کہا تھا، اے عورت، اگر تیرے پاس میں دعوت نامہ ہے تو تم مجھے چیک کرا دے، اگر تیرے پاس میں سرٹیفکٹ ہے تو مجھے دکھا دے، اگر تیرے پاس میں سرٹیفکٹ نہیں ہے تو تجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، تجھے اندر جانے نہیں دیا جائے گا. جب ایک کمزور لاغر عورت سے اتنا کہا تھا چوکیدار نے، تو کہنے لگی تھی وہ غوث اعظم کی ماننے والی، اے وزیر کے چوکیدار سن لے، ارے عبد القادر کا ذکر سننے کے لیے کون سے کارڈ کی ضرورت ہے؟ غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے کون سے سرٹیفکٹ کی ضرورت ہے؟ ارے عبد القادر جتنے تیرے ہیں اتنے میرے بھی تو ہیں. غوث اعظم سے تو جتنا پیار کرتا ہے اتنا میں بھی تو کرتی ہوں. غوث اعظم سے جتنا عشق تو کرتا ہے اتنا میں بھی تو کرتی ہوں. تو اندر جانے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو چوکیدار نے کہا تھا، وہ آنے والی عورت سن لے، تجھے اندر اس لیے جانے نہیں دیا جائے گا کہ تیرے بدن سے غربت کی بو آ رہی ہے، تیرے بدن پر پھٹا ہوا لباس ہے، تیرے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں ہیں، تیرا چہرہ گرد آلودہ ہے، تیری زلفیں بکھری ہوئی ہیں. اگر وزیر کی نظر تیرے پھٹے ہوئے لباس پر پڑ گئی، اور وزیر کے محل کے اندر تو قیمتی قالین اور کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اگر تجھے وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھ لیا تو مجھے تو وہ نوکری سے نکال دے گا، مجھے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، میں تجھے اندر جانے نہیں دوں گا. یہ جدوجہد کر رہی تھی وہ عورت اس نوکر سے، لیکن بات طول پکڑ جاتی ہے، جدوجہد کا معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس وزیر کے چوکیدار نے اس عورت کو دھکے دے کے محل کے باہر نکال دیا. جیسے کہ باہر نکالا ہے وہ عورت زمین پہ گرتی ہے، اس کا چہرہ زمین سے مس ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے اور اس کی آہ گنبد غوث اعظم سے ٹکرا جاتی ہے. جیسے کہ بڑے پیر عبد القادر کے گنبد سے اس عورت کی آواز ٹکرائی ہے. اسلام کے مقدس شہزادوں، اس کی ننھی سی بچی اس کی تمام تر باتوں کو دیکھ رہی تھی. اپنی ماں کی کلائی کو پکڑ کے بچی نے کہا تھا، میری ماں، اگر تمہیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو
انجن میں پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اے میری ماں سن لو، اگر تمہارا عشق عبد القادر سے سچا ہے، اگر تمہارا پیار غوث اعظم سے سچا ہے، تو جب عبد القادر اس بادشاہ کے محل کے اندر آ سکتے ہیں تو ہماری ٹوٹی ہوئی کٹیا میں بھی تو آ سکتے ہیں، ہماری ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں بھی تو آ سکتے ہیں۔ بچی سے پاس ایک ماں نے بچی سے کہا تھا، او میری بیٹی بتا تو صحیح تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ تو بچی نے کہا تھا، میری ماں سن لو، جب عبد القادر ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں افطار کرنے جا سکتے ہیں تو چلو میری ماں، ہم اپنی ٹوٹی ہوئی کٹیا کے اندر، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے اندر چلتے ہیں۔ میں تھوڑی سی جگہ کو صاف کر کے اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ بچھا دوں گی اور اس پہ کھڑے ہو کر کے میں غوث اعظم کے نام کی مالا جپوں گی، میں عبد القادر کے نام کے ترانے پڑھوں گی، تم سننا اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنا۔ جب تمہارا عشق سچا ہوگا، تمہاری عشق میں سچائی ہوگی، تو عبد القادر ہماری ٹوٹی ہوئی کٹیا کے اندر بھی تشریف لے کر کے آئیں گے۔ یہ ماں اور بچی اپنے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور جانے کے بعد میں اپنی ٹوٹی ہوئی کٹیا میں اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ بچھاتی ہے اور بچی کھڑے ہو کر کے غوث اعظم کے نام کی مالا جپ رہی تھی، غوث اعظم کے نام کے ترانے پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں سنتی تھی اور سن کر کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتی جاتی تھی۔ ماں کی آنکھیں بھیگ چکی تھی آنسوؤں میں، موتی بن بن کے آنسو زمین پہ ٹپ ٹپ گر رہے تھے، ساون بھادو کی طرح آنسو اس کی ماں کی آنکھ سے نکل کے زمین پہ گر رہے تھے۔ اس کی ماں کی نظر اچانک اپنی کٹیا کے صدر دروازے پہ پڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے عبد القادر کی ماننے والی، اس کے دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کا عبد القادر غوث اعظم آیا ہوا ہے، اور غوث اعظم اس عورت کی ٹوٹی ہوئی کٹیا کے صدر دروازے کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ جب اس عورت نے عبد القادر کو اپنی دہلیز کو چومتے ہوئے دیکھا تو رو کر کے کہنے لگی تھی، او غوث اعظم، تم اس غریب کی چوکھٹ پہ کیا کر رہے ہو؟ تو غوث اعظم نے کہا تھا، میری ماننے والی سن لے، تیرے دروازے پہ میں نہیں آیا ہوں بلکہ میرے آقا میرے مصطفیٰ نانا جان بھی آئے ہوئے ہیں، اور صرف نانا مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ جب پاکستان سے پیر نصیر الدین کی نظر مصطفیٰ کے آنے پہ پڑتی ہے تو نصیر الدین پاکستان سے پکار کے کہتے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں؟ کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں؟ بن جائے گی محشر میں نصیر اب تری بگڑی، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، جلسہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عبد القادر کا ذکر آسان نہیں ہے کرانا۔ میرے شیخ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں مغرب میں ہوں، میرا چاہنے والا کوئی مشرق میں ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں وہیں سے اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو عبد القادر کا ذکر جن لوگوں نے کرایا ہے، میں ایمان کے ساتھ، میرا ایقان، میرا وجدان کہتا ہے کہ یہاں پر صرف عبد القادر ہی نہیں بلکہ غوث اعظم کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت بھی آئے ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کے آنے پر تو اعلیٰ حضرت نے آخری کیل ٹھونک کے ہمارے ایمان کی حفاظت کر دی۔ اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو زندگی کی بات تو چھوڑو، میرے مصطفیٰ قبر کے اندر بھی تشریف لائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے ذریعے ہماری حفاظت کر دی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور میں تو کہتا ہوں، نہا کے اس لیے مرکت کو جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، حضور خود ہی چلے آتے ہیں مدینے سے جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ضرور آتے ہیں، مصطفیٰ ضرور آتے ہیں۔ آج ہم نے رسمی طور پر غوث اعظم کے ذکر کو سن لیا۔ آج میں آپ سے ایک سوال کروں، لوگوں، آپ سیدنا شیخ عبد القادر کا ذکر اپنے گھر پر سجاتے ہو، ان کے نام پر مرغا ذبح کرتے ہو، بریانی بنوا کر ان کی فاتحہ لگواتے ہو۔ آپ سے جب میں یہ سوال کروں گا تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہو، مولانا آپ اتنا چھوٹا سوال کر رہے ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے غوث اعظم کو بریانی اور مرغ کا گوشت بہت پسند تھا، مرغے کو پسند کیا کرتے تھے عبد القادر، اس لیے ہم غوث اعظم کے نام پر مرغ ذبح کر کے فاتحہ کراتے ہیں۔ لوگوں، تم نے یہ غوث اعظم کی جو رسمی چیز تھی، جس کو مرغے کو غوث اعظم نے پسند کیا تھا، تم نے وہ تو یاد رکھا، تم نے یہ تو کہہ دیا غوث اعظم کو مرغا پسند تھا، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں کہا ارے عبد القادر جس وظیفے سے سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے اس وظیفے کو نماز کہا جاتا ہے، عبد القادر سب سے زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، تمہیں یہ تو یاد رکھا کہ بریانی
بریانی پر غوث اعظم کی نیاز دلانا چاہیے، تمہیں یہ تو یاد رکھا کہ غوث اعظم کے نام پر مرغا ذبح کرانا چاہیے، لیکن تم نے یہ کیسے بھلا دیا کہ عبد القادر کو سب سے زیادہ پیار 5 وقت کی نماز سے تھا؟ تم نے یہ کیسے بھلا دیا کہ غوث اعظم زکات بھی دیا کرتے تھے، غوث اعظم نے حج بھی کیا تھا، غوث اعظم غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے؟ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر تم بریانی بنوا کر عبد القادر کے نام پر ان کی فاتحہ نہ لگواؤ تو غوث اعظم آپ سے ناراض نہیں ہوگے۔ اگر تم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، اگر تم مالک نصاب ہو، اگر تم نے زکات نہیں دی، اگر تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، اگر تم نے حج نہیں کیا، اگر پروردگار عالم نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، تو اگر تم نے غریبوں کی مدد نہیں کی تو غوث اعظم کے نام پر اگر تم فاتحہ نہیں دلواؤ گے تو عبد القادر ناراض نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، اگر تم نے روزہ نہیں رکھا، اگر تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو پوری زندگی غوث اعظم کے نام پر لنگر لٹاتے رہو، پوری زندگی غوث اعظم کے نام پر پتیلے بنواتے رہو، پوری زندگی غوث اعظم کے نام پر مرغے اور بکرے پر تم فاتحہ دلاتے رہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تم سے غوث اعظم راضی نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سچائی ہے، یہ کڑوا سچ ہے اسلام کے مقدس شہزادوں۔ آج ہم نے جلسے اور جلوسوں تک ہی اپنے آپ سے محدود رکھا، ابھی ہم نے عملی جامہ نہیں پہنا ہے۔ اگر ہم میدان میں عملی جامہ پہن کے آ گئے ہوتے تو آج جو دیکھ رہے ہو دنیا ہمارے اوپر کس کس طریقے سے بھونک رہی ہے، ہمیں ہر پلیٹ فارم پر بدنام کیا جا رہا ہے، ہر پلیٹ فارم پر ہمارے اوپر بدنمائی کا اسٹیکر لگایا جا رہا ہے۔ اس میں قصور کسی اور کا نہیں، میرا اور آپ کا ہی قصور ہے اسلام کے مقدس شہزادوں۔ میں اس بات کا مخالف نہیں، میں اس بات کے بارے میں انکار نہیں کرتا کہ عبد القادر کا نام نہ لو، ارے غوث اعظم کا نام ہی ایسا ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگان دین وہ ہیں جو غوث اعظم کا نام لیتے لیتے قطب بن گئے، ابدال بن گئے، ولی بن گئے۔ جس کو ولایت ملتی ہے تو غوث اعظم کی ضمانت جب ہوتی ہے تبھی ملا کرتی ہے۔ غوث اعظم کا نام اتنا پاور والا ہے، اگر آپ کو مشکلات گھیر لے، اگر آپ کو اولاد سے اللہ نے نہ نوازا ہو، اگر آپ کے پاس میں بیٹیاں ہوں اگر بیٹے نہ ہوں، تو میری اسلام کی شہزادیاں میری بات کو سن رہی ہیں تو کسی اور کے نام کا وسیلہ دے کے دعائیں نہ مانگا کرو، بلکہ عبد القادر غوث اعظم کے نام کا وسیلہ دے کر کے دعائیں مانگا کرو۔ میرا رب غوث اعظم کے نام سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو عبد القادر کو میرے رب نے اتنی بڑی شان عطا کی ہے، غوث اعظم کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ عبد القادر تو اگر مردے کے ٹھوکر مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبد القادر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غوث اعظم کو اتنا بڑا شان والا میرے رب نے بنایا ہے، اگر عبد القادر کی نظر کسی چور پہ پڑتی ہے تو ابدال بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ غوث اعظم اگر خطبہ دیتے ہیں اور چیل اوپر سے گزر جاتی ہے، اگر خطبے میں خلل واقع ہو جاتی ہے تو میرے غوث اعظم نظر اٹھاتے ہیں تو زمین پہ آ کر کے چیل گر جاتی ہے، اور جیسے ہی ختم خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جب اختتام تک پہنچتا ہے، غوث اعظم اس سے کہتے ہیں اٹھ جا، تو چیل جیسے اڑ رہی تھی ویسے ہی اٹھ کر کے اڑنے لگتی ہے۔ یہ عبد القادر کی شان ہے اسلام کے مقدس شہزادوں۔ اب آئیے میں آخری بات آپ سے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، میں ایک اللہ کے بہت بڑے مشہور ولی ہیں جس کو پوری دنیا حضرت بابا نظام الدین کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، بابا نظام الدین تک آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے بابا نظام الدین کی اس بات کو سن لیا تو عبد القادر کی بات آپ کی سمجھ میں خود ہی آ جائے گی، ذات غوث اعظم کا پاور آپ کی سمجھ میں خود ہی آ جائے گا۔ دلی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، دلی کے اندر جس قلندر کا مزار ہے اسی کو پوری دنیا بابا نظام الدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ارے بابا نظام الدین اسی دلی کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ دلی کا پانی کل بھی کڑوا تھا، آج بھی کڑوا ہے۔ دلی کا پانی صحت کے لیے کل بھی ہانی کارک تھا، آج بھی ہانی کارک ہے، لیکن آج تو پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو سوشل میڈیا کا، الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو سیٹلائٹ اخبارات کا زمانہ ہے، آج تو بڑی سہولتوں کا زمانہ ہے۔ ارے آج اگر ہم چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں پانی کی حاجت ہوتی ہے، پانی پینے کی طلب لگتی ہے، تو ہم تو ہر وقت چلڈ بوتل پانی اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں۔ ہم جس دکان سے چاہتے ہیں بسلیری کا پانی لے کر کے، فلٹر بوتل پانی لے کر کے پیا کرتے ہیں۔ آج تو بڑے بڑے گھروں کے اندر آرو مشین لگی ہوئی ہے، آج تو لوگ گندا پانی بھی نہیں پینا چاہتے ہیں، گندگی دور کر کے آرو مشین سے نکال کر کے پانی پینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، آج تو میرے گھر کے اندر، تیرے گھر کے اندر ٹوٹی موجود ہے، نل موجود ہے، ہینڈ پمپ موجود ہے، موٹر جیسی مشین لگی ہوئی ہے، جتنا پانی چاہتے ہیں اتنا نکال لیا کرتے ہیں۔ لیکن وہ کل کا پتھریلا علاقہ تھا، وہ کل کا پتھریلا
پتھریلا دور تھا، پرفتن دور تھا، دلی کے اندر پانی کی بڑی کمی تھی، آج بھی کمی ہے، لیکن تو کل کا پرفتن دور، لیکن جو کل کی دلی کی حکومت تھی، اس کے جو کام کرنے والے کارکنان تھے، برکرز تھے، ان کا دلی کے بادشاہ کا یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ دلی کے جو بڑی مین جگہیں تھی، وہاں پر بڑی مٹی کے برتنوں میں پانی رکھ کر کے، میٹھا پانی بھر کر کے رکھا جاتا تھا۔ جو خاص دلی کے اندر جگہیں تھی، جو مین چوراہے تھے، وہاں پر بڑے مٹی کے برتنوں میں میٹھا پانی رکھا جاتا تھا۔ لوگ میٹھا پانی لے کر کے اپنے گھر جاتے تھے، اب پیاس بجھایا کرتے تھے، خود بھی پیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انہی دلی کی مین جگہوں میں سے ایک خاص جگہ اور مین جگہ تھی حضرت بابا نظام الدین کی خانقاہ۔ وہاں پر بھی مٹی کے بڑے برتن میں میٹھا پانی بھر کر کے رکھا جاتا تھا۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا، میں اللہ والوں کی شان آپ تک پہنچا رہا ہوں، آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی اوقات کے مطابق گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بابا نظام الدین کی خانقاہ پہ مٹی کے بڑے برتن میں پانی بھر کر کے رکھی تھی حکومت کے نمائندے، حکومت کے برکرز رکھا کرتے تھے وہاں پر پانی۔ جو اطراف میں رہتے تھے خانقاہ کے، جو قریب میں رہتے تھے خانقاہ کے، وہ لوگ وہاں سے میٹھا پانی لے جاتے تھے اپنے گھر پہ، اب خود بھی پیتے تھے، اپنے گھر والوں کو پلایا کرتے تھے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، حضرت بابا نظام الدین اپنی خانقاہ سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ایک آنے والی بیٹی پہ نظر پڑتی ہے۔ وہ بیٹی کوئی اسلام دھرم سے تعلق رکھنے والی نہیں تھی، وہ بیٹی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، وہ بیٹی ہمارے مصطفیٰ کے دین سے اس کا واسطہ نہیں تھا، بلکہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، ایک یہودی کی بیوی تھی۔ آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، جب بابا نظام الدین کی نظر اس بیٹی پر پڑی تو بابا نظام الدین اس کے قریب میں جا کر کے کہنے لگے، بیٹی ذرا بتا تو صحیح تو کہاں پر رہتی ہے، تیرا گھر کہاں ہے؟ جب بابا نے بیٹی کہا تھا اس عورت سے، تو اس عورت نے لفظ بیٹی کو سنا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے تھے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، بیٹی رونے لگی تھی، زارو قطار گریا و زاری آہو پکا کرنے لگی تھی۔ جب روتے ہوئے دیکھا تھا بابا نظام الدین نے بیٹی کو، تو بابا کہنے لگے تھے، او بیٹی بتا تو صحیح تو رو کیوں رہی ہے؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے تیرا دل دکھ گیا ہے؟ اگر تیرا دل دکھا ہو تو میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی چاہتا ہوں، میں تجھ سے چھما چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی تلافی چاہتا ہوں، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ اتنا بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ، اتنا بڑا اللہ کا ولی اس بیٹی سے معافی تلافی کر رہا ہے، لیکن بیٹی کہتی ہے، بابا میرا تم نے دل نہیں دکھایا ہے، بابا مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی ہے، بلکہ میرے ماں کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے، میرے باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے، جب سے میرے ماں باپ دنیا سے گئے ہیں آج تک مجھے کسی نے بیٹی کہہ کر کے نہیں پکارا ہے۔ بابا تم نے مجھ سے بیٹی جو کہا تو مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی، مجھے اپنے بابا کی یاد آ گئی، بیٹی بابا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ گئی۔ حضرت میرے بابا نظام الدین نے کہا تھا، بیٹی چل کوئی بات نہیں ہے، میں تجھے آج سے اپنی بیٹی مان لیتا ہوں، لیکن بیٹی یہ تو بتا دے تو رہتی کہاں پر ہے؟ میں نے تجھے آج تک خانقاہ پہ میٹھا پانی لیتے ہوئے آتے ہوئے لینے آتے ہوئے نہیں دیکھا، بیٹی کیا تو کڑوا پانی پی کر کے اپنی زندگی گزارتی ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں۔ بیٹی نے کہا تھا، بابا میں تمہاری خانقاہ سے 10 گھر کے بعد میں جو گھر ہے 11واں اسی گھر میں رہا کرتی ہوں، لیکن بابا تم نے مجھے بیٹی تو مان لیا، میں تمہارے دین سے تعلق بھی نہیں رکھتی ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتی ہوں، میں نے تمہارے اسلام میں داخلہ بھی نہیں لیا ہے، لیکن تم نے اپنی بیٹی کیسے مان لیا؟ آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں۔ تو بابا نظام الدین نے کہا تھا، بیٹی ارے بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پرائی ہو۔ میرے مصطفیٰ نے 1450 برس پہلے اپنے چاہنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے دیا تھا، اے میرے ماننے والوں سن لو، عزت ہوتی ہے اپنی ہو یا پرائی ہو، بیٹی ہوتی ہے اپنی ہو یا دوسرے کی ہو۔ بابا نظام الدین نے کہا تھا، بیٹی میں نے تجھ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ تو میرے دھرم سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، تو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتی ہو لیکن تو بیٹی تو ہے، تو عزت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ یہ تمام تر باتیں کر رہے تھے بابا نظام الدین۔ بیٹی نے کہا تھا، بابا میں تمہاری خانقاہ پہ پانی لینے کے لیے اس لیے نہیں آتی ہوں کہ میرا ایک شوہر ہے، لیکن میرے شوہر کو ایسی گرفتاری ایسی بیماری نے گرفتار کر لیا ہے، میرا شوہر ایسی بیماری میں گھر چکا ہے بابا، میرے شوہر کے پیروں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، میرے شوہر کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، میرے شوہر کے کانوں نے آنکھوں نے اس کی زبان نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ بابا
کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح کون سی بیماری نے اس کو گھیرا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے بابا میرے شوہر کو پیرالائز ہو گیا ہے، میرے شوہر کو فالج کا اثر ہو گیا ہے، میرے شوہر کو لقبہ مار گیا ہے۔ ارے میرے شوہر کے پیر ہوتے ہیں لیکن چلتی میں ہوں، میرے شوہر کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن پکڑتی میں ہوں، میرے شوہر کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھتی میں ہوں، میرے شوہر کے کان ہوتے ہیں لیکن سنتی میں ہوں، میرے شوہر کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھتی میں ہوں۔ بابا میں تمہاری خانقاہ پہ اس لیے پانی لینے نہیں آتی ہوں، اگر میرے شوہر کو میری ضرورت پڑ گئی اور میں تمہاری خانقاہ پہ پانی لینے کے لیے آئی ہوئی اگر یہاں پر موجود رہی پانی لینے کے لیے اور میرے شوہر کو اگر میری ضرورت پڑ گئی اور میرے شوہر نے جب مجھے یاد کیا دل میں اور میں وہاں پر موجود نہیں رہی اور وہیں پر میرا شوہر اگر مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرے شوہر کو مجھ سے ناراضی کی حالت میں اگر موت آ گئی تو میں کون سا چہرہ پروردگار عالم کو دکھاؤں گی، کون سی صورت اپنے رب کو دکھاؤں گی؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو تو مجھ سے ناراض ہو کر کے ہو۔ میری مائیں میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں، آج میری قوم کی شہزادیوں کا بیٹیوں کا بہوؤں کا حال یہ ہے کہ وہ ان کا شوہر گرمی میں مئی اور جون کی گرمی میں سخت گرمی میں کام کر کے آتا ہے تو اپنے شوہر سے ایک گلاس پانی کے لیے نہیں پوچھتی ہیں بلکہ بات بات میں اپنے شوہر کو یہ ٹارچر دیا کرتی ہیں، ارے میرے تیرے ساتھ میں میرے باپ نے نکاح کیا کر دیا ہے، میری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، میری تیرے ساتھ میں شادی کیا ہوئی ہے، ارے تیرے ساتھ میں جب سے میرا نکاح ہوا ہے مجھے چین کی نیند نہیں آئی ہے، یہ ٹارچر یہ تانے اپنے شوہر کو دیا کرتی ہیں۔ لیکن وہ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی بیٹی نہیں ہے، اس کو اپنے شوہر کی ناراضگی کا اتنا حال ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہوؤں کو، ارے اللہ نے شوہر کا مقام ان کے لیے اتنا بلند رکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، پروردگار عالم بھی فرماتا ہے، اگر میں اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو تمام تر بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ مقام ہے ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کا، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آج تو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، جب اتنا کہا تھا بابا نظام الدین سے اس عورت نے، بابا میں اس لیے پانی لینے کے لیے نہیں آتی ہوں۔ اب یہ گفتگو اختتام پذیر ہو جاتی ہے، بیٹی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، رات کا سناٹا ہے، دلی کے تمام لوگ سو رہے ہیں، دلی کے تمام نوجوان بچے بوڑھے سو رہے ہیں، لیکن جس کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست بنتا ہے، جو اللہ والا بنا کرتا ہے، ارے پر رات و رات اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، تب کہیں جا کے اللہ کا قرب حاصل کی ہوا کرتا ہے۔ پورا دلی سو رہا تھا لیکن بابا نظام الدین سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو اپنے اللہ کے حضور جھکائے ہوئے تھے، وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے، نظام الدین ارے تجھے اللہ نے دلی کا نظام بنایا ہے، دلی کے لوگوں کے دلوں تک تیری محبت کو پہنچا دیا ہے، اے نظام الدین اگر کل میدان محشر میں پروردگار عالم نے تجھ سے سوال کر لیا، نظام الدین میں نے دلی کے دلوں تک تیری محبت کو پہنچا دیا تھا اور تیری خانقاہ کے قریب میں میری ایک بندی کڑوا پانی پیتی رہی اور تجھے اس کے بارے میں خبر تک نہیں ہوئی، نظام الدین تو کون سا چہرہ دکھائے گا پھر اپنے پروردگار کو، کون سی صورت دکھائے گا اپنے رب کو، جب ان کے تقوی و طہارت نے ان کے بزدان کو ان کے ایقان کو جھنجھوڑا تھا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، رات کے سناٹے میں اپنے پیروں سے اپنی چپلوں کو اتار دیتے ہیں، جوتیوں کو اتار دیتے ہیں، اپنے چہرے پہ ایک کالا پردہ، کالا نقاب، کالا کپڑا ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد میں اپنی خانقاہ سے 2 گھڑا پانی میٹھے پانی کا بھر کر کے ایک گھڑے کو سیدھے کاندھے پر رکھتے ہیں، دوسرے کو بائیں کاندھے پہ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں اسی یہودی کی بیوی کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں رات کے سناٹے میں۔ حضرت بابا نظام الدین اس کے دروازے پہ 2 گھڑا پانی رکھ کر کے واپس آ گئے۔ جیسے کہ صبح کا سورج نکلتا ہے، چڑیاں اپنے گھونسلے میں چہچہاتی ہیں، وہ عورت اپنے دروازے کو کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ اس کے دروازے پہ 2 گھڑا پانی رکھا ہوا ہے، ایک بوند پانی کی اپنے ہتھیلی پہ لے کر کے زبان کے قریب کرتی ہے، اتنا شیرہ اتنا میٹھا پانی جو اس عورت نے کبھی پیا ہی نہیں تھا، اس کو میٹھا لگتا ہے، دونوں گھڑے اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے، خود بھی پیتی ہے، اپنے شوہر کو پلاتی ہے۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے بابا کو پانی لے جاتے ہوئے، لیکن جب چوتھا دن، چوتھی رات آنے والی تھی، اس عورت کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے، ارے آج دیکھوں گی ضرور دلی کے اندر اتنا بڑا دل پروردگار عالم نے کس کو دیا ہے، اتنا بڑا صحابہ
محبت کا تاجدار کون ہے؟ ارے میں تو زندگی سے پریشان رہتی تھی، ایک ایک بوند پانی کڑوا پی کر کے اپنی زندگی گزارتی تھی، لیکن مجھ سے کسی نے آج تک ایک قطرہ پانی کے لیے نہیں پوچھا۔ اب یہ کون ہے جو میرے دروازے پہ گھڑوں میں پانی بھر کر کے رکھ کر کے جاتا ہے؟ آج دیکھوں گی ضرور۔ اب چوتھی رات میں وہ سوتی نہیں ہے، بلکہ اپنے دروازے کے قریب میں پردے کی آڑ لگا کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب جیسا ہی رات کا پہلا پہر آتا ہے، دوسرے پہر میں بابا کالا نقاب پہن کر کے اپنے پیروں سے جوتیاں نکال کر کے 2 گھڑا پانی لے کر کے اس کے دروازے کے قریب آئے ہیں۔ اس بیٹی نے اپنے دروازے کو کھول کے اپنی آواز کو بلند کیا تھا، او آنے والے بتا تو صحیح تو کون ہے جو میرے دروازے پہ آتا ہے پانی لے کر کے؟ اپنا چہرہ تو دکھا دے۔ حضرت بابا نظام الدین خاموش رہے، ایک مرتبہ کہا، بیٹی نے خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب کہا تو بابا نہیں بولے۔ اب بیٹی کہنے لگی، آنے والے بتا دے، اگر نہیں بتائے گا تو چیخنا چلانا گرجنا برسنا شروع کر دو گی۔ جب اتنا کہا تھا بیٹی نے تو بابا نظام الدین کہنے لگے تھے، او بیٹی اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اپنی آواز کو دھیمی رکھنا۔ تو بیٹی کہتی ہے، پھر دکھاتے کو نہیں صورت تم کون ہو، اگر نہیں بتاؤ گے چیخنا شروع کر دو گی۔ بابا نظام الدین نے جب اتنا سنا تو اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی بیٹی۔ ارے کہنے لگی، بابا تم ہو جو میرے دروازے پہ آتے ہو، مجھ غریب کا اتنا خیال رکھتے ہو، تم ہو جو میرے دروازے پہ پانی رکھ کر کے جاتے ہو، آخر تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کسی نوکر سے، کسی اپنے دربان سے، کسی اپنے غلام سے، اپنے مرید سے یہ کام کروا دیتے۔ تو بابا نظام الدین کہتے ہیں، بیٹی ارے تجھے معلوم ہے میرے پاس میں نیکیوں کا ڈھیر ہے، تجھے پتا ہے میرے پاس میں بہت نیکیاں ہیں، لیکن نظام الدین اپنی زندگی میں ایک ایسی نیکی کرنا چاہتا ہے جو صرف نظام الدین جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ آج میں ان لوگوں کے گال پہ تماچا رسید کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ملک کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ملک کا علمبردار کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو جو ملک کا رکھوالا، ملک کا لیڈر کہتے ہیں۔ ارے مجھے معلوم ہے تمہاری ٹھیکیداری کی رسائی کہاں تک ہے۔ تم اگر کسی غریب کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیتے ہو تو موبائل فون کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے اتنی سیلفی لیا کرتے ہو کہ تمہارا ایک نوالا لینے کے بعد میں غریب کو سماج کے سامنے اپنی نظروں کو اٹھاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک وہ بابا نظام الدین ہے جس کے پاس میں نیکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسی نیکی کرنا چاہتا ہے جو اس کا رب جانے اور خود نظام الدین جانے۔ بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی اپنی آواز کو بلند مت کر، میں زندگی میں ایک ایسی نیکی کرنا چاہتا ہوں خود نظام الدین جانے، اس کا رب جانے۔ یہ تمام تر باتیں کر کے بابا اپنی خانقاہ پہ پلٹ کے چلے گئے ہیں، اور یہ عورت اپنے گھر کے اندر گئی۔ بگی اس کا شوہر جو آج تک بول نہیں سکتا تھا، بگی اس کا شوہر جو آج تک چل نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ بولنے لگا ہے اور اپنی بیوی سے کہنے لگا ہے، او میری بیوی تو فاحشہ ہو گئی ہے، تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ارے تو رات کے سناٹے میں پورا دلی سو رہا تھا، تو کس سے بات کر رہی تھی؟ اتنا نالائق انسان کون ہے دلی میں جس سے تو بات کر رہی تھی؟ تو نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میری عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ جب اتنا کہا تھا شوہر نے بیوی سے، تو بیوی کہنے لگی، میرے شوہر اگر مجھے برا بھلا کہو گے تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن جو مجھ سے بات کر رہا تھا، خبردار اگر تم نے ایک لفظ بھی ان کے لیے بولا۔ تو شوہر کہتا ہے، وہ کون ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے، وہ میرا غرور ہے، میرا گھمنڈ ہے، میرا تکبر ہے، وہ میری محبت کے جبین عقیدت کا جھومر ہے۔ تو شوہر کہتا ہے، بلا کر کے لا اپنے جبین عقیدت کے جھومر کو، کون ہے؟ یہ بیٹی گئی ہے پلٹ کے تیز قدموں سے بابا نظام الدین کی خانقاہ کے قریب۔ بابا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو کہنے لگے، بیٹی بتا کیسے آنا ہوا ہے صبح صبح؟ تو کہنے لگی بیٹی، بابا ارے تم تو بڑے مہاراج ہو، کرپا کیجئے گا، آج میری لاج بچا لیجئے گا، آج میری عزت تار تار ہونے والی ہے۔ میرا شوہر مجھ پہ شک کر رہا ہے، میرا شوہر مجھے بد چلن سمجھ رہا ہے، مجھے فاحشہ سمجھ رہا ہے، بابا میری لاج بچا لیجئے۔ بابا نظام الدین کہتے ہیں، چل میں تیرے گھر پہ چلتا ہوں۔ بیٹی آگے آگے ہے، بابا پیچھے پیچھے گھر کی دہلیز کے قریب پہنچے ہیں۔ یہ بیٹی اندر پہنچی ہے، جیسے ہی شوہر نے کہا، لے آئی اپنے غرور کو بلا کر کے، لے کر کے آ گئی اپنی محبت کی جبین عقیدت کے جھومر کو۔ تو کہنے لگی، ہاں ہاں دیکھ لو، آ گیا ہے میرا غرور، میرا تکبر، میرا گھمنڈ۔ جیسے کہ نظر شوہر کی بابا نظام الدین کے چہرے پر پڑتی ہے تو کہنے لگتا ہے، بابا تم تھے جو رات میں باتیں کر رہے تھے؟ اے بابا، ارے تم تو میرے خواب میں 3 دن سے آ رہے ہو اور میرے پیروں پہ اپنا
ہاتھ لگا رہے ہو میرے پیر صحیح ہو رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو تم نے میرے ہاتھوں پہ لگایا، میرے ہاتھوں کے اندر طاقت آنے لگی تھی، تم نے میرا ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر دیا تو میرا جسم پہلے کی طرح ہو گیا۔ جو شوہر ابھی تک ایک جگہ پڑا رہتا تھا، اب بابا نظام الدین کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو اب زمین پہ نہیں پڑا تھا بلکہ اٹھ کر کے کھڑا تھا، اور کھڑے ہو کر کے پھر سے قدموں میں بابا نظام الدین کے گر پڑا تھا، اور گر پڑ کے کہنے لگا تھا بابا اب مجھے کلمہ پڑھا لیجئے اور داخل اسلام کر لیجئے۔ بابا نظام الدین نے اس کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا تھا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔